الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق عليك متفق عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا رواه النسائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله رواه البيهقي. حضرات محترم، وقت کی تاریخ بہت پرانی ہے. وقت کی تاریخ بہت پرانی ہے اور روئے زمین پر جن جن ملکوں میں اوقاف کی جائیدادیں ہیں اس میں نام بھارت کا، شام کا، فلسطین کا، ترکی کا، سعودیہ یعنی حجاز کا آتا ہے، لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ اوقاف کی جو جائیداد ہے وہ بھارت میں. وقت کی شروعات کیسے ہوئی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز کو جس کو بہت محبوب سمجھتے ہو، پسندیدہ سمجھتے ہو. اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک باغ تھا، بہت قیمتی باغ تھا، مدینہ منورہ مسجد نبوی سے قریب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ مجھے یہ باغ بہت محبوب ہے، میں اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں. وقف کر دیا، اپنے اجزا کا وقت تقسیم کر دیا. اور بہت سے صحابہ کرام کے واقعات ہیں. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے کہ میں اپنی والدہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے صدقہ جاریہ ہی کے تعلق سے فرمایا، تو انہوں نے ایک کنواں کھودوایا کہ جب تو لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے ان کی والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا، ان کی والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو وقت کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، وہ بھارت میں سب سے زیادہ اوقاف کی جائیدادیں ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ترغیب کیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خرچ کرنے کی ترغیب دی. لہذا مسلمان دل کھول کر کے خرچ کرتا ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو جمع کر کے رکھتے ہیں، مال پہ سانپ بچھو بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اکثریت خرچ کرنے والوں کی ہے. اور جو لوگ نہیں خرچ کرتے ان کے بارے میں روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا. ایک ہے بخیل جو خود خرچ نہ کرے، اور ایک ہے شحیح دوسرا خرچ کرے تو اس کی تکلیف ہو، اس کو تکلیف ہو. دوسرا خرچ کرے تو اس کو تکلیف ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ حرص، بخل اور ایمان بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی کہ مومن بخیل نہیں ہو سکتا، خرچ کرنے والا ہو. یہ جو وقف کرنے کے وجوہات ہیں، اسباب ہیں، وہ بتا رہا ہوں. اللہ کے برحق کا ارشاد ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی. کہ جو بھی مخلوق ہے، مخلوق میں خالی انسان نہیں، یہ دھیان رکھو، تمام چیزیں شامل ہیں اس میں. جو بھی مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا عیال اور کنبہ ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے. آپ پتھر کے بیچ میں کبھی پتھر پھوٹ جاتا ہے تو دیکھو اس کے بیچ سے کیڑا نکلتا ہے دوڑتے ہوئے، اس کی خوراک کیسے وہاں پہنچ رہی ہے؟ وہ اللہ پہنچا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اپنے ذمہ تمام ذی روح کو
روزی پہنچانا لے رکھا ہے، اللہ پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے آگے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنُ إِلَىٰ عِيَالِهِ۔ تو اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ چہیتا اور محبوب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو، ہمدردی کرنے والا ہو، غمگساری کرنے والا ہو، دکھ درد بانٹنے والا ہو، دکھ اور تکلیف میں کام آنے والا ہو، پریشانی میں کام آنے والا ہو، دستگیری کرنے والا ہو، ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرنے والا ہو، یہ بھی شامل ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خرچ کرنے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ یہ جو اوقاف ہے، دھیان رکھنا، یہ جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں، کہیں تو قال اللہ قال رسول کے لیے مدرسہ کے لیے، کہ اللہ کی عبادت کے لیے مساجد کے لیے، کہیں مردوں کو دفن کرنے کے لیے، کہیں مہمان خانے اور سرائے مسافروں کو پریشان حال لوگوں کو جائے پناہ کے طور پر، اور کہیں آنے جانے والوں کو پانی پینے کے لیے، کہیں یتیم بیوہ مسکین پریشان حال بیمار کی مزاج پرسی کے لیے، ان پر خرچ کرنے کے لیے۔ یہ جو اوقاف کی جائیداد ہے اس سے جو بھی نفع ہو وہ خالی غریب نہیں، امیر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کس نے کوئی مہمان خانہ بنا دیا، کوئی نل لگوا دیا، راستہ بنوا دیا، اور اپنے خرچ سے کوئی باغ لگوا دیا کہ جو لوگ یہاں سے گزریں گے یہاں سایہ حاصل کریں گے، یہاں پانی پئیں گے، اس کا پھل بھی کھائیں گے، تو امیر غریب سب لوگ برابر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے کیا مطالبہ ہو رہا ہے۔ لمبی روایت ہے مسلم شریف میں پڑھ رہا ہوں، سنو مسلمانوں، کہ ہمیں ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ پریشان حال لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کر کے مرنا چاہیے۔ خالی اپنی نسلوں کے لیے جمع کر کے مت رکھو۔ اگر تم خرچ کرتے رہو گے تو اللہ تمہاری نسلوں کو ویران نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، ان کو تباہ نہیں کرے گا، ان کو بھکاری نہیں بنائے گا۔ کسی بھی خرچ کرنے والے کو کسی نے غریب ہوتے نہیں دیکھا، کسی بھی خرچ کرنے والے کو کوئی یہ بتا نہیں سکتا ہے کہ وہ اپاس کرنا پڑ رہا ہو۔ اللہ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی سوچ نہیں، انسان کے ذہن میں بات نہیں آتی ہے، انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ کیسے کیسے اللہ روزی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، راستے پیدا کر دیتا ہے، ذرائع پیدا کر دیتا ہے۔ ایک لمبی روایت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول القیامہ یا ابن آدم۔ حضرت ہریرہ تو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے مرضت فلم تعودنی، یعنی اے انسان میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ عیادت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بیمار ہو اس کی مزاج پرسی کو جانا، یہ عیادت کہلاتا ہے، اور عیادت کرنا سنت ہے۔ آج کل ہم لوگوں سے یہ سنت بھی چھوٹ گئی، جاتے ہیں تو خالی اس لیے کسی کو دیکھنے جاتے ہیں کہ شکایت نہیں جاؤں گا تو شکایت میرا تمہارے نہیں دیکھنے کی، سنت سمجھ کے جاؤ تو ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ کیا کہے انسان کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، تو بولے گا یا ربی کیف اعوذک وانت رب العالمین، اے پالنہار میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ تو تمام جہان کے پالنہار ہیں، یعنی آپ کو مرض لاحق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، بیمار ہونا یہ نقص و ضعف کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ کیا کہے گا قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو اس کی مزاج کرسی کو نہیں گیا۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، یہ سننے جملہ کتنا مضبوط ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے تو اس کے پاس پاتا، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی،
اے انسان کے بیٹے، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ سن لو جو لوگ بھکاریوں کو دھتکار دیتے ہو، بھکاریوں کو دھتکارو مت، پھٹکارو مت، نہیں دینا ہے خاموش رہو۔ سنو روایت، بہت مضبوط روایت ہے، اللہ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ فرما رہا ہے کہ مانگنے والوں کو جھڑکو مت۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے مالوں میں حصہ ہوتا ہے مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا بھی، وہ سب کا خیال کرتے ہیں۔ مومن کی صفت اور خوبی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ استطعمتک فلم تطعمنی، ارے میں نے تجھ سے کھانے کا مطالبہ کیا، تو نے مجھے کھانے کو نہیں دیا۔ قال یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، بندہ کہے گا اللہ میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ قال اما علمت انه استطعمک عبدی فلان فلم تطعمه، کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اسے نہیں کھلایا؟ اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلك عندي، کیا تجھے نہیں معلوم اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا بدلہ اور اجر مجھ سے پاتا؟ مریض کی عادت کو جاؤ تو اللہ کیا کہتا تو مجھے وہاں پاتا، اور کھانا کھلاؤ تو اس کا بدلہ اور اجر تو مجھ سے پاتا، میرے خزانے میں جمع ہو جاتا۔ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے انسان کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ قال یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، بندہ کہے گا اللہ میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں، یہ سب چیزوں سے پاک ہے آپ۔ تو اللہ کا قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ، کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اما علمت انک لو سقیتہ لوجدت ذلک عندی، کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو تو اس کا اجر مجھ سے پاتا؟ یہ وہ تمام چیزیں، روایت سنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اسباب اور عوامل ہیں جس کی بنیاد پر ایک نیک مسلمان وقف کرتا ہے کہ اس کا فائدہ امیر غریب سب کو، محتاج اور مالدار سب کو پہنچتا رہے، بیماروں کو پہنچتا رہے، مریضوں کو پہنچتا رہے، پریشان حال لوگوں کو پہنچتا رہے، خوشحال لوگوں کو بھی پہنچتا رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اپنے بھارت میں اوقاف کی جائیداد دنیا میں تمام ملکوں میں جتنی ہے، ملک کے اعتبار سے سب سے زیادہ اپنے بھارت میں اوقاف کی جائیداد ہے۔ کسی نے کہا 24,280 کلومیٹر مربع کلومیٹر اس کا رقبہ بنتا ہے، اتنی جائیداد اوقاف کی ہے، کسی صوبے کے آدھے کے برابر، اور اس کی قیمت 2 لاکھ کروڑ سالانہ، اور اس کی آمدنی 20,000 کروڑ ہونی چاہیے۔ تو اب کیا ہے، چونکہ فوج ریلوے کے بعد اوقاف کی جائیداد سب سے زیادہ ہے، اس لیے جو لوگ بدنیت ہیں ان کی نیتیں خراب ہو رہی ہیں کہ کوئی ایسا راستہ پیدا کیا جائے، کوئی ایسا راستہ پیدا کیا جائے کہ آگے چل کر کے آہستہ آہستہ ان جائیدادوں پر قبضہ ہو جائے۔ ویسے ہی تقریباً آدھا یا اس سے زائد کا قبضہ حکومت کا اور غیروں کا ہے، جو بچا کچا اپنے پاس ہے اس کو بھی نگلنے کی سازشیں ہو رہی ہے، منصوبے ہو رہے ہیں۔ ورنہ کیا وجہ ہے 2013 میں جو بل پاس ہوا، جو قانون بنا وقت کے لیے، اب اس میں ترمیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی خالی منشا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو بے دخل کر دیا جائے۔ اور 40 ترمیمات میں سے کچھ بہت اہم تبدیلیوں ترمیم ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آخری فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہوگا؟ کلکٹر کو ہوگا، اور کلکٹر آپ کے حق میں فیصلہ دے گا۔ 1949 سے آپ دیکھ رہے ہو واقعات، ایک ہوتا ہے فیصلہ اور ایک ہوتا ہے انصاف۔ تو بہت بڑے بڑے معاملات میں جو 50 سال سے زائد جو معاملات چلتے رہے، تو وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کلکٹر کے یہاں سے شروع ہوا تھا نا، اور کیا ہے، انصاف نہیں ہوا، فیصلہ ہوا۔ تو کوئی شیرہ لگ جائے گا، آپ 50 کیس لڑتے رہو گے اور آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا۔
انصاف اور فیصلے میں فرق ہے، دھیان رکھنا. تو کلکٹر کو آخری اختیار ہوگا فیصلہ کرنے کا، اور کلکٹر آپ کے ہم کو فیصلہ دے کے آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے. کسی مسجد کے بارے میں کسی نے دعویٰ کر دیا کہ وقف کی جائیداد وقف یہ نہیں ہے، یہ تو فلاں کی پراپرٹی ہے. کلکٹر کیا معاملہ پہنچ گیا، اس نے خالی قلم چلا دیا تو گئے کام سے. آپ پہلے مسجد میں تالا لگے گا، نماز کی پابندی ہوگی، اور اس کے بعد میں اس کا صفحہ ہو کر کے کوئی بہت بڑی عمارت بن جائے گی، بلڈنگ بن جائے گی، کوئی ہوٹل بن جائے گا، گیسٹ ہاؤس بن جائے گا امیر لوگوں کا. اور ایسی تو لاکھوں جائیدادیں ہیں، لاکھوں جائیدادیں ہیں. اور اس میں ایک شک یہ بھی ہے، جو وقف جائیداد رجسٹرڈ ہے اسی کو مانا جائے گا، جو وقف جائیداد رجسٹرڈ ہے اسی کو مانا جائے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار اور لاکھ جائیدادیں ایسی ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہے وقف بورڈ میں، اور وقف کرنے کے لیے اس کو پکا کرنے کے لیے رجسٹر کرانا ضروری نہیں ہے. اب تک نہیں تھا. بہت سے لوگوں نے 2 بیگھہ کھیت دے دیا، مسجد میں وقف کر دیا، مدرسے کے لیے وقف کر دیا، کوئی باغ وقف کر دیا کہ اس کی آمدنی ہمارے گاؤں کی جو بچیوں کی ان کا نکاح ہوگا اس پہ خرچ کرنا. اب وہ رجسٹر نہیں ہے. تقریباً آدھی پراپرٹی ایسے آپ کی نکل جائے گی، جائیداد کی آدھی پراپرٹی ایسے نکل جائے گی. اور پھر جو اس کے ٹیرس بنتے ہیں، ٹیرس میں غیر مسلم کو بھی رکھا جا سکتا ہے، اور جو وقف بورڈ ہے اس کا چیف ایگزیکٹو آفیسر کون ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. اب آپ بتاؤ، شاعر بولتا ہے گربا میرو سگ وزیرو موشنا دیوا کنند، گربا میرو سگ وزیرو موشنا دیوا کنند، ای چنی ارکان دولت ملک را میرا کنند. تو جب ایسے لوگ وقف بورڈ کے ذمہ دار بن جائیں گے تو آپ کی جائیداد بچے کی جو وقف کی ہے. اور جائیداد کی بات نہیں کرتا ہوں میں، لاکھوں مسجدیں، لاکھوں مدرسے، لاکھوں درگاہیں، لاکھوں درگاہیں، سب کا کیا پاچا ہو جائے گا، سب کا. آپ خالی ہاتھ بنتے رہو گے، ہلہ کرتے رہو گے، احتجاج کرتے رہو گے، کچھ نہیں ہوگا یہ بل پاس ہونے کے بعد. اور بتا دوں میں، وقت نہیں پھر بھی 1 منٹ میں بول دیتا ہوں میں. ایک بھارت چونکہ یہ پرانے دور سے رشی منیوں کا ملک ہے، اور جو اللہ کے نیک اولیاء یہاں پر آئے ان کے ذریعے اسلام کو مضبوطی ملی. لیکن جو لوگ آئے وہ ولی تھے، نیک تھے، دین کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے. اب ان کے نام پر کمانے والے آپ دیکھیں گے، بہت کوئی صوفی تنظیم ہے، اور کون کون لوگوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کیا اور کہا ہم وقف بل کے تعلق سے حکومت کے ساتھ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اپنے آپ کو بڑی بڑی درگاہوں کے سجادگان کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم ان پیر طریقت اور شمس المشائخ جو بھارت میں آئے تھے، ہم ان کی نسلوں سے ہیں، ہم ان کے وشنج ہیں، ہم ان کی اولادہ ہیں، اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم وقف بل کے تعلق سے حکومت کریں. یہ بتا دوں ان کے باپ دادا نیک تھے جن کا وہ نام لیتے ہیں، جنہوں نے بھارت میں بہت کام کیا. لیکن ابھی جو یہ صوفی بنے بیٹھے ہیں اور وہ لباس پہنتے ہیں جس کو اسلام میں مکروہ قرار دیا گیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں اکثریت ملے گی آپ کو گجیڑیوں کی، نشیڑیوں کی، عیاشوں کی، الٹے سیدھے کاروبار کرنے والوں کی. یہ اپنے باپ دادا کے نام کا بیاج کھا رہے ہیں. اور بھارت کے مسلمان، یہاں کی عورتیں اتنی اندھی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں معلومات ہے. وہ فلاں کے پاس پہنچتی ہیں، دھماکے کے پاس پہنچتی ہیں، کبھی سجدہ کرتی ہیں، کبھی ان کے پیر پکڑتی ہیں، کبھی ان کے پیر دباتی ہیں. بعض دفعہ ان کا ایمان تو لوٹتا ہی ہے، ان کی عزتیں بھی لوٹ جاتی ہیں. میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بھیڑیوں سے آپ کو چوکنا رہنا ہے. کبھی آپ سوچو کہ مسلم پسندیدہ بورڈ، جمعیت العلماء اور بھارت کی وہ تنظیمیں اور بھارت کے علماء، تمام مسالک کے علماء سب ایک جٹ ہو کر کے وقف بل جو کہ پاس ہونے والا تھا نہیں ہوا، اللہ کا فضل ہے، اور وہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس چلا گیا. اور ابھی یہ لوگ ملاقات کریں گے تو مسلم پسندیدہ کے لوگ اور جمعیت کے لوگ اور دیگر
والے لشکری کمیٹی کے پاس گیا، اس کے جو ارکان ہیں ان سے انفرادی طور پر ملاقات کریں گے اور بتائیں گے وقت کی حیثیت کیا ہے۔ تو آپ یہ سوچو یار یہ مسلم مسلح بورڈ والے یہ مولوی لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ تو فلاں سجادہ، فلاں سجادہ، فلاں درگاہ کا سجادہ، فلاں درگاہ کا سجادہ، یہ تو بول رہے ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو آپ دھوکے میں بتانا، ایسے سجادگان کے لباس کو دیکھ کر کے آپ فیصلہ کر لو کہ اگر نیک ہوتے، صالح ہوتے، ولی ہوتے، اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی، اپنے باپ دادا کی جنہوں نے بہت قربانیاں دی اسلام کو پھیلانے میں بھارت کے لیے، ان کی زندگی کا ایک حصہ بھی اگر ان کی زندگی میں ہوتا تو یہ گروا لباس نہ پہنتے، وہ تو وہ لباس پہنتے جو کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنو، اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں دفن کرو۔ ان کو دیکھ کر کے لگتا ہے کوئی ناچنے گانے والا آ گیا، کوئی نوٹنکی کرنے والا آ گیا، کوئی چوراہے پہ تماشا دکھانے والا آ گیا۔ آپ ان کے حلیہ سے ان کو پہچان جاؤ، کبھی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا، ان کی باتوں میں مت آنا کہ تو فلاں درگاہ میں سجادہ ہے بول رہا ہے، اسی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنی نسلوں کی فکر ہے، اپنے اوقاف کی جائیدادوں کی فکر ہے اور لاکھ مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی فکر ہے تو مسلم مسلح بورڈ اور جو دوسرے علماء ان کے ساتھ ہیں ان کی باتوں پر دھیان دینا اور ان کی آواز پر لبیک کہنا۔ اللہ تبارک و تعالی بھارت میں ہم سب کو اور ہم سب کی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی نور نصیب فرمائے اور مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔